دریائے نیل، ایمیزون، گینجیز اور میسیسپی پوری دنیا میں تقریباً 165 بڑے دریا ہیں، لیکن اگر آپ پوری دنیا کی ان تمام جگہوں کو گننا شروع کر دیں جہاں پانی بہہ رہا ہے تو یقین مانیں اس سیارے پر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ جگہوں پر پانی بہہ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دو دریا آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دریائے یانگزی کے اس رنگ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں اپنی چائے انڈیل دیتے ہیں؟ دریاؤں کا سنگم کیا ہوتا ہے؟ یہ رنگوں کا فرق کیسا؟ یہ دونوں دریا مل کر بھی کیوں نہیں ایک ہو پاتے؟ اور اس دریا میں ایسے جاندار کہاں سے آ گئے ہیں جنہیں چھونے پر 440 وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے؟ پانی کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز نظاروں کی طرف بڑھتے ہوئے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی دریا کسی سمندر سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں لوگوں کی موت کی وجہ بننے والے یہ سوراخ آخر کس نے بنائے ہیں اور اس میں ڈوبنے والا کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ ریت کا دریا دیکھا ہے کبھی؟ انسانوں کا قبرستان تو سب نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی مچھلیوں کا قبرستان دیکھا ہے؟ کیا سمندر کے اندر بھی دریا بہتے ہیں؟ بارش کے بعد رینبو کا منظر تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی دریا میں رینبو جیسا منظر دیکھا ہے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مائی کیوریس فرینڈز، بالکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دریا اصل میں ہیں کیا۔ عام طور پر قدرتی طور پر پانی کی بنی ہوئی گزرگاہ کو لوگ دریا کہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ندیوں کو ہی لے لیں، پانی کی یہ گزرگاہ بھی تو قدرتی طور پر ہی بنی ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہیں۔ یہ راستے بارشوں، سیلابوں اور قدرتی واقعات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ دریا سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ زمین پر ایسے راستوں میں بہتے ہیں جنہیں تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان پختہ گزرگاہوں کی وجہ سے دریا زیادہ تر تازہ پانی فراہم کرتے ہیں جنہیں ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام دریا صاف پانی کا ایک وسیع عالمی نیٹ ورک ہیں جو ہر طرح کی معدنیات سے بھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا بھی سن رکھا ہوگا کہ تمام دریا بہتے بہتے آخرکار سمندر میں جا ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک افسانے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اکثر دریا بہتے ہوئے آخر سمندر میں ہی جا ملتے ہیں، لیکن کچھ دریا سیدھے دوسرے دریاؤں میں جا ملتے ہیں اور اس عمل کو سنگم کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ دریا آپس میں مل کر ایک چینل بناتے ہیں تو اسے سنگم کہتے ہیں، اور جب ایک چھوٹا سا دریا بہتے بہتے اپنے سے بڑے دریا میں جا ملتا ہے تو اس چھوٹے دریا کو معاون دریا کہتے ہیں۔ دریا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے معاون دریا بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی واضح مثال چین کا ناقابل یقین دریا دریائے یانگزی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3915 میل ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دریا ہے۔ اگر اس کے اس زگ زیگ کو ختم کر کے اسے بالکل ایک لائن میں رکھ دیں تو اس کی لمبائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کی چوڑائی تقریباً 1000 میل ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا طاس یعنی وہ تمام زمینی رقبہ جسے یہ دریا اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں، وہ تمام چائنا کے کل رقبے کا 5واں حصہ ہے۔ یہ بہت بڑا رقبہ ہے، تقریباً 7 لاکھ مربع میل کے برابر ہے۔ اس دریا کے تقریباً 700 معاون دریا ہیں اور ان میں چھوٹی ندیوں سے لے کر بڑے بڑے دریا شامل ہیں، جن میں سے دریائے یان بھی ایک ہے۔ دریائے یان کی لمبائی تقریباً 952 میل ہے اور اس کے بعد یہ دریائے یانگزی میں جا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی آپ ان دونوں دریاؤں میں فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ شاندار رنگ ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے۔ دائیں طرف یہ نیلے رنگ کا پانی دریائے یان کا ہے اور بائیں طرف کا یہ گدلا پانی دریائے یانگزی کا ہے۔ اس گدلے رنگ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ صبح کے وقت شاید چائنا کے سارے لوگ اس میں اپنی چائے انڈیل دیتے ہیں۔ یہ گدلا پانی دراصل کیچڑ، مٹی اور چٹانوں کے وہ ٹکڑے ہیں جو سفر کے دوران اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دریا بلا روک ٹوک بہتا ہے اور ہر سال یہ اپنے ساتھ 430 سے 500 ملین ٹن تک کی ریت اور بجری لے کر آتا ہے۔ یہ اس تمام کنکریٹ سے کہیں زیادہ وزنی ہے جو برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہوا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ مٹی، ریت اور ہر طرح کے گند بلا کا یہ بوجھ دریائے یانگزی کو ناقابل یقین حد تک گھنا کر دیتا ہے، اور دریائے یان کا پانی اس میں فوراً اسی وجہ سے مکس نہیں ہو پاتا اور اس لیے اس طرح کی لائن بن جاتی ہے جو آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دونوں دریاؤں کو تقسیم کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی دریائے یان اس کی نسبت بہت چھوٹا دریا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ پانی اس میں اچھی طرح سے گھل مل جاتا ہے۔
माय क्यूरियस फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ख़ास किस्म का रंग सिर्फ दरिया यांगज़ी के लिए ही ख़ास हो। जैसा कि अगर आप गौर करें तो ये जनूबी अमेरिका के दो दरिया इनेरिटा और दरिया ग्वावियारी का संगम है। ये दरिया ग्वावियारी में बहने वाले दरिया इनेरिटा का गंध से भरपूर पानी है, जो खुद दरिया ओरिनोको का मुआविन है। दरिया ओरिनोको अपनी सरजमीन यानी जनूबी अमेरिका के सबसे तवील तरीन दरियाओं में से एक है, जो कोलंबिया और वेनेजुएला में तकरीबन 1400 मील तक फैला हुआ है। लेकिन हम अमेज़न का नाम लिए बगैर जनूबी अमेरिका के बड़े बड़े दरियाओं के बारे में बात ही नहीं कर सकते। इस बहुत बड़े दरिया की लंबाई तकरीबन 4000 मील है। हमारे इस सियारे पर बहने वाला सबसे बड़ा दरिया नील है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4132 मील है। लेकिन इसके बरक्स अमेज़न के दरिया के मुआविन नदियाँ और दरिया बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत से दरिया तो ख़ुद इसके चैनल में शामिल होते हैं, जिनमें से 1100 से ज़्यादा डायरेक्ट इसके चैनल में शामिल हो जाते हैं। और इतनी बड़ी आबी गुज़रगाह के साथ कुछ शानदार किस्म के संगम भी आते हैं। इसे गौर से देखें, ये भी अमेज़न का ही संगम है। यहाँ रियो नेग्रो का काला पानी सैंडी रियो सैल्मोस के साथ मिल जाता है। दोस्तों, तकरीबन 3.7 मील तक के फासले तक ये दोनों दरिया एक दूसरे में मिक्स हुए बगैर इसी तरह की लाइन बनाते हुए एक साथ बहते हैं। आप इस फ़र्क को देख सकते हैं, ये नाकाबिले यकीन है। क्या आप जानते हैं ये दोनों दरिया आपस में मिक्स क्यों नहीं हो रहे? इस फिनोमेना की असल वजह इन दोनों दरियाओं में दर्जा हरारत, रफ्तार और सेडिमेंट्स का फ़र्क है। झुकाव की वजह से ये नीचे की तरफ बहता है। असल में दरिया सैल्मोस 2.5 से 3 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से बहता है, जबकि रियो नेग्रो जिस रास्ते पर बहता है वो रास्ता इसे इतनी तेज़ स्पीड से बहने की इजाज़त नहीं देता। ये दरिया तकरीबन 1.2 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से बहता है। इस दरिया के पानी का ये गहरा रंग इसकी सुस्त रफ्तारी की वजह से है। जैसे ही रियो नेग्रो आसपास के बरसाती जंगलात में से गुजरता है तो वहाँ पर बहुत से गिरे हुए दरख्त और बहुत सा सब्ज़ा इसमें शामिल हो जाता है। ये इसी पानी में सड़ते हैं और सड़ने के दौरान ये केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे टैनिन कहते हैं, और इससे पानी का रंग बिल्कुल चाय के रंग जैसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके इस गहरे रंग के धोखे में कभी भी मत आना, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, बिल्कुल अंगूर के जूस के बराबर, और इस वजह से इसका जायका भी नाकिस है। सुनने में तो ये सब बहुत ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये तमाम संगम जो पानी के मिलने से बनते हैं वो जंगली हयात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये रंगीन तसादम पानी में बहुत से ग़ज़ाई अज्जा मिक्स कर देता है। दर हकीकत रियो सैल्मोस के 1000 मील के फासले तक इसमें बहुत ख़तरनाक किस्म के जानदार हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक ईल भी एक है। दोस्तों, दरअसल इस संगम की वजह से पानी में ग़ज़ाई अज्जा और दूसरे ऑर्गेनिक मादे और भी बढ़ जाते हैं, जिससे पानी की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। मैं तो इलेक्ट्रिकल एनिमल्स की वजह से कभी भी इस पानी के करीब नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी इस सब का इन्हिसार इसके तास पर होता है। जब दरियाओं का संगम होता है तो ये संगम वाली जगह किसी भी रंग में नज़र आ सकती है। जैसा कि जब ग्रेनाइट क्रेक का साफ़ पानी बहते हुए दरिया ह्यूबिक के गदले पानी से मिलता है तो दरिया ह्यूबिक का ये ब्राउन रंग का पानी जो हमें नज़र आ रहा है ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से है। और अब यहाँ देखें, स्विट्ज़रलैंड में दरिया आरवी और दरिया रवान के संगम का, जब दरिया रवान का गहरा नीला पानी दरिया आरवी के सब्ज़ रंग से टकराता है जो सफ़ेद रंग के रेत और बजरी से भरा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आप सबको दुनिया के उस मशहूर तरीन संगम की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर वाक़िया है। इस जगह पर कई दरिया आपस में मिलकर 3 मुख्तलिफ रंग पेश करते हैं। पतले वाला दूर की तरफ ये गहरा दारा दरिया अल्तस का है। इस दरिया का तास जर्मनी के बावेरियन जंगल पर मुश्तमिल है, जो आसपास के जंगल से पौधों का बोसीदा मलबा और बहती मिट्टी वगैरह को अपने साथ बहा कर लेकर आता है। जबकि ये दूसरी तरफ गहरे सब्ज़ रंग का दरिया इन है, जो एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले से बराह रास्त बहता है। इस दरिया के दोनों तरफ चूने के पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों से ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हासिल करता है और इस केमिकल के मिक्स हो जाने की वजह से इसका रंग फेरूजी हो जाता है। दरिया इल्स और दरिया इन ये दोनों मुआविन दरिया हैं जो दरियाई डीनोब में मिलते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि दरिया इन दरियाई डीनोब के सब्ज़ रंग को एक तरफ धकेल रहा है
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دریا میں 5% پانی اضافی ہے جو گلیشیئر وغیرہ سے پگھل کر اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس پانی کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ پانی دریائے ڈینوب کے پانی میں گھل مل جاتا ہے اور پھر یہ اپنے سفر کو 1770 میل تک مزید جاری رکھتا ہے، اور اس طرح دریائے ڈینوب یورپ کا دوسرا سب سے بڑا دریا بن جاتا ہے، اور یہ اپنی آخری منزل یعنی بحر اسود تک پہنچنے سے پہلے جرمنی سے لے کر یوکرین تک 10 سے زیادہ ممالک میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب برٹش کولمبیا کا دریائے فریزر بحر الکاہل سے ملتا ہے تو یہ بالکل انسٹاگرام فلٹر کے پہلے اور بعد کی طرح کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی کے ان بڑے جسموں میں سے کوئی بھی انسٹاگرام پر اپنی تصویروں میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے۔ پانی سمندر سے ملنے سے پہلے کئی ہزار میل کا سفر طے کر کے آتا ہے، اور اس دوران اس بہتے ہوئے پانی میں راستے میں ہر طرح کی چیز شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ریت، مٹی اور بجری کے علاوہ اس میں درخت، بوسیدہ پودے اور جانوروں کی لاشیں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں، جس سے پانی کا رنگ اور اس کی ڈینسٹی بدل جاتی ہے، لیکن یہ رنگوں کا فرق تو سمندر میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی نمک کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی عام پانی سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی لیے دریا کا پانی آسانی سے اس میں مکس نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی دریا اور سمندر آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ اس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ رنگ صرف مدھم گرے اور کالے رنگ کے پانی پر ہی مشتمل ہو، بلکہ قدرت ہر جگہ ایک نیا اور ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں۔ دریائے پیریار بھارت میں کیرلا کے مقام پر کوچی کے بندرگاہ پر بحر ہند سے ٹکراتا ہے۔ بحر ہند کا گہرا نیلا پانی معدنیات سے بھرپور دریائے پیریار کو آسانی سے مکس نہیں ہونے دیتا، اور ایک مرتبہ پھر کثافت کے اس فرق کی وجہ سے دریا کا پانی سمندر میں آہستہ آہستہ مکس ہوتا ہے اور آخرکار یہ بھی نمکین پانی بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اسے دیکھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک یا زیادہ دریا سمندر کے ساتھ ساتھ ایک چینل میں بہتے ہیں۔ اسے غور سے دیکھیں، یہ دونوں پانی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں۔ دوستو، یہ پانی کے اندر موجود نباتات اور حیوانات کے لیے پناہ گاہیں بناتے ہیں، جیسا کہ سی گراس، مینگرووز اور مائکرو الچی اور اس قسم کے اور بہت سے پودے سمندری پانی اور دریا کے میٹھے پانی میں موجود غذائی اجزاء کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے پلتے پھولتے ہیں، اور یہ پودے پھر چھوٹی مچھلیوں کی رہائش گاہیں بن جاتی ہیں، جس کے بدلے میں ایک بگلے سے لے کر سمندری اوٹر تک تمام جانداروں کو خوراک ملتی ہے۔ قدرت کا نظام بھی کتنا عجیب ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو اس سے بڑی چیز کھا جاتی ہے۔ دوستو، سچ بتائیں، آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دریا اور سمندر کے درمیان اس سراسر رنگ نے، یا پھر اس رنگین تصادم کے سنگم نے؟ دوستو، اب تک تو ہم پانی کی سطح کی بات کر رہے تھے، لیکن ابھی میں آپ کو پانی کے اندر لے کر جا رہا ہوں کہ پانی اور بھی کتنا عجیب ہو سکتا ہے۔ دریاؤں میں آپ تیراکی سے لے کر کایاکنگ تک سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس سے ہر شخص گھبراتا ہے، پانی کے اندر یہ بڑے بڑے سوراخ۔ دریا تو بس پانی کے راستے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک مایا چینل میں کیسے سوراخ ہو سکتا ہے؟ دریاؤں کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ اس کی تردید کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود کولمبیا کے ایک پہاڑی قصبے گواڈلیے کے قریب واقع لاس کیساس میں ایک چھوٹی سی ندی ہے جس کے راستے میں درجنوں سوراخ ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھیں تو یہ مکمل طور پر گول ہیں، اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی شرط لگا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی انسان نے بنائے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر قدرتی ہیں، اور یہاں یہ پہلے سے بھی موجود نہیں تھے بلکہ یہ بنے ہیں۔ یہ ندی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس میں موجود پانی بہت کم ہے، اتنا کم کہ آپ کے پاؤں بھی اس میں مکمل طور پر نہیں چھپ سکتے، اور ہاں، جو اس ندی کا فرش ہے وہ انتہائی پھسلن والا ہے، اور زائرین نے اسے مکھن پر چلنے کے مترادف کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ان تالابوں میں گر جانا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ان تمام سوراخوں کی گہرائی تقریباً 6 انچ سے لے کر 6.5 فٹ تک ہے، جبکہ اگر اس کی چوڑائی کی بات کریں تو کچھ تالاب اس میں ایسے بھی ہیں جن میں پورے خاندان فٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے تالابوں میں زیادہ سے زیادہ 2 آدمی فٹ ہو سکتے ہیں۔ اس دریا کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پانی کا رنگ سرخ ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے دوستو، کیونکہ پانی کا یہ رنگ ایک کیمیکل آکسائڈ کی وجہ سے ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، جیسا کہ ان سوراخوں میں اور کیا چھپا ہے، لیکن ابھی تو اس راز سے بھی پردہ اٹھانا ہے کہ یہ سوراخ کیسے ہوئے اور کس نے کیے۔ ان بڑے بڑے سوراخوں کی ذمہ دار صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے آبشاریں۔ جب کئی سال تک آبشار کا پانی ایک ہی جگہ پر گرتا ہے
تو اس جگہ جہاں آبشار کا پانی گر کر ٹکراتا ہے وہاں ایک کھڈا بن جاتا ہے، اور پھر جتنے طویل عرصے تک یہ پانی اس جگہ پر گرتا ہے وہ کھڈا اتنا ہی گہرا اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کھڈے کے گہرے ہونے کی وجہ سے جس پہاڑ سے آبشار کا پانی گر رہا ہوتا ہے وہ پہاڑ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ عرصے میں وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یہ پروسیس سینکڑوں سالوں میں پورا ہوتا ہے اور یہ عمل آبشار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ عمل ایک اور نئی جگہ پر شروع ہو جاتا ہے اور وہ پچھلے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ اس علاقے میں پہلے کئی متعدد آبشاریں تھیں، جن میں سے ایک آبشار جسے کاسکاڈاس ویل کا بیلڈو کہا جاتا ہے، اور یہ آبشار ہی ان تمام سوراخوں کی ذمہ دار ہے۔ دوستو ذرا اس منظر کو دیکھیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ایک اینیمیٹڈ مووی کا سین ہے، لیکن یہ کسی مووی کا سین نہیں بلکہ ایک حقیقی منظر ہے۔ سال 2015 کے مہینے میں صحرائے ارب الخالی میں مقامی لوگ ریت کے اس تیز رفتار بہاؤ کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، لیکن جب لوگوں نے اپنا ہاتھ اس بہتی ہوئی ریت میں ڈالا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ ریت نہیں بلکہ اولے تھے۔ دوستو صحرا میں تو بارش ہی نہیں ہوتی، پھر ایسے میں برف تو ناممکن لگتی ہے، خاص طور پر اروبا کالی کا صحرا جو اس زمین پر ریت کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس خبر کے سننے کے بعد بہت سے سیاحوں نے صحرا کا رخ کیا تھا، لیکن ان میں سے بہت کم ہی ایسے تھے جنہوں نے اس قدرتی منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحرا میں بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ کچھ عرصہ پہلے ایک خطرناک طوفان کی زد میں آ گیا تھا، جہاں گولف کی گیند کے سائز کے اولوں نے اس علاقے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا عجیب اور غریب واقعہ صحرا میں کیسے پیش آ سکتا ہے، ہمیں بادلوں میں جھانکنا ہوگا۔ گرج چمک کے ساتھ اولے بنتے ہیں جس میں پانی کے بہت زیادہ بخارات ہوتے ہیں۔ جب گرم ہوا پانی کے بخارات کو اوپر کی طرف بادلوں میں لے کر جاتی ہے جہاں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تو یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاز تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر ہوا میں اڑتے ہیں اور اس کے ارد گرد کا ٹمپریچر تقریباً -50 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جبکہ گرج چمک والے بادل تقریباً 40,000 فٹ کی بلندی پر بنتے ہیں۔ اس اونچائی پر پانی کا ہر ایک قطرہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی کا ہر وہ قطرہ جو برف میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ اب وزن کی وجہ سے فوراً نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بادل کے نچلے حصے میں آتا ہے اس کے ارد گرد پانی کے مزید بخارات لگ جاتے ہیں، جس سے یہ مزید ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ اسے پھر اوپر بادل میں لے جاتے ہیں۔ پانی کے مزید بخارات کے اس کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے برف کا یہ ٹکڑا مزید بڑا ہو جاتا ہے اور آخرکار اولے جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور اس طرح کا طوفان جتنا مضبوط ہوگا برسنے والے اولے اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ دوستو دراصل صحرا کی گرم ہوا نے زبردست قسم کی گرج چمک کو جنم دیا تھا اور اولے بننے کے عمل کو بڑھا دیا تھا، جس سے اولے گولف کے گیند کے سائز کے برابر ہو گئے تھے۔ پھر بھی شکر ہے کہ اتنے بڑے سائز کے اولے شہر کے بجائے صحرا میں گرے، کیونکہ اولوں کا یہ سائز بہت خطرناک ہوتا ہے۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گرنے والے اولے ہر سال تقریباً $1 بلین کا نقصان کرتے ہیں۔ یہ عمارتوں، کاروں اور گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ اسے کوئی بھی نام دیں، لیکن اگر آپ کے قریب کوئی ایسا طوفان چل رہا ہے تو چھتری کبھی کام نہیں کرے گی۔ اپنے لیے ایک سخت ٹوپی کا بندوبست کریں۔ لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ یہ اولے دریا کی طرح کیوں بہہ رہے تھے؟ دوستو صحرا کے گرم درجہ حرارت کی وجہ سے اولے پگھلنا شروع ہو گئے تھے اور وہ ریت کے اوپر ہی بہنے لگے، اور ریت گیلے اولوں کے ساتھ چپک گئی کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے، اور اسی لیے دور سے یہ ریت کا دریا بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور دوستو بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس قسم کا موسم اب پوری دنیا میں عام ہو سکتا ہے۔ یہ اولے نیچے کی طرف ایک ندی کی شکل میں جا رہے تھے اور یہ دریا فرات اور دریا دجلہ کے معاون ندیوں میں جمع ہو گئے جو صحرا سے گزرتے تھے۔ جیولوجیکل پروسیسز کی وجہ سے سمندر کے اندر بھی دریا اور ندیاں موجود ہیں۔ سمندر کے پانی کے اندر دریاؤں یا پھر ندیوں کی کوئی بھی توقع نہیں رکھتا، لیکن سمندری فرش پر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نمک کے بڑے بڑے ذخائر سفید ندیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ جب اوپر کا سمندری پانی نمک میں گھلنا شروع کرتا ہے تو یہ مزید نمکین ہو جاتا ہے اور اسے برائن کہتے ہیں۔ برائن سمندری پانی سے بھی زیادہ ڈینس ہوتا ہے اور یہ پانی سمندری پانی سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی سمندر کے اندر اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پانی کے اندر انتہائی نمکین قسم کی بہت بڑی جھیلیں بن جاتی ہیں اور اس میں سے پھر ندیاں بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ نمکین پانی کی کثافت اسے اوپر کے سمندری پانی کے ساتھ گھلنے سے روکتی ہے
اس لیے اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جب کبھی مچھلی اس طرف آتی ہے اور جب وہ غلطی سے اس تالاب میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ اس نئے ماحول میں سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس پانی میں موجود نمک کی بہت زیادہ مقدار اس پر اتنا برا اثر ڈالتی ہے کہ یہ کانپنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر مچھلی کچھ ہی سیکنڈ میں دوبارہ واپس اوپر سمندری پانی میں نہ پہنچ پائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمکین پانی کا تالاب ہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے غوطہ خور روبوٹس نے اس پانی کے اندر مچھلیوں، کیکڑوں اور دیگر دوسرے جانداروں کی باقیات کو دریافت کیا ہے۔ دوستو، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ پانی مردہ مخلوقات کو برسوں تک یعنی کئی سالوں تک سڑنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہاں آکسیجن نہیں ہے اور اس وجہ سے گلنے سڑنے کا عمل رک جاتا ہے۔ ہر نمکین پانی کے تالاب میں ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی مچھلیوں کا قبرستان ہے۔ سال 2021 کے سخت گرمیوں کی دھوپ میں لوگ کولمبیا کے ساحل پر سمندر کے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کسی چیز نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا وہ ایک بادل تھا؟ جی نہیں، یہ ایک بہت بڑی سونامی تھی۔ 100 فٹ کی لہر نے انتہائی تیز رفتاری سے پورے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور صرف 15 منٹ میں ہی یہ لہر ساحل پر پہنچ گئی۔ ساحل پر موجود لوگ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لہر انہیں تباہ کر دے گی اور اس پورے شہر کو ملیا میٹ کر دے گی کہ اچانک انہیں احساس ہوا کہ یہ پانی کی لہر نہیں ہے، یہ دھند تھی۔ اس لیول کی دھند کو دھند کی سونامی یا پھر فوگ بینک کہا جاتا ہے، اور ایسا صرف پوری دنیا میں سمندر کے ساحلوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیزاسٹر موویز میں ایسا سین پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ خوفناک قسم کا فوگ بینک اتنا بڑا تھا کہ اس نے سورج کی روشنی کو ہی بالکل روک دیا تھا، اور یہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ تقریباً 26 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ فوگ بینک اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ عموماً خلا سے بھی نظر آتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ دھند بذات خود تو بالکل بے ضرر ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ایسی دھند ڈرائیوروں اور پائلٹس کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، اور ایسے موسم میں موٹر سائیکل چلانا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ دھند کی ایسی سونامیاں ایسے دنوں میں بہت جلدی بن جاتی ہیں جس دن بادل بالکل نہ ہوں اور دھوپ بہت تیز ہو۔ دراصل یہ ایک خاص قسم کی ایڈویکشن فوگ ہوتی ہے۔ یہ عمل زیادہ تر گرمیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ جب گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں تیز دھوپ پڑتی ہے تو زمین کے اوپر موجود ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ یہ گرم ہوا جب سمندر کی سرد سطح کے اوپر سے گزرتی ہے تو ہوا میں موجود پانی کے بخارات ٹھنڈے ہو کر فوگ کی ایک چادر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح جتنی زیادہ زمین کی طرف سے آنے والی گرم ہوا سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے، یہ چادر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور آخرکار اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کی کوئی حد نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، کولمبیا میں ایک دریا ہے جسے رینبو ریور کہتے ہیں۔ یہ سائرا ڈی لا میکورینا نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اگر آپ یہاں سال کے غلط ٹائم پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو صرف گہرا سبز رنگ اور ایک یا دو ہی دوسرے رنگ نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ جون سے لے کر نومبر کے درمیان اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں تو دریا آپ کو رنگوں کی قوس و قزح میں پھٹتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پانی گلابی، ارغوانی، پیلے اور سبز رنگ کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس رنگین عجوبے کی وجہ ایک نایاب آبی پودا ہے جو پانی میں اگتا ہے، جسے میکرینیا کلاوگیرا کہتے ہیں، اور یہ پودا ہر سال ایک ہی انداز کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ ماحولیاتی نظام کی نازک نوعیت کی وجہ سے پودے کی نشو و نما اور رنگت کا تعین پورا سال ہونے والی بارش، درجہ حرارت اور سورج کی روشنی پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دریا ہر سال مختلف رنگوں میں خود کو ظاہر کرتا ہے، اور دریا کا ایک حصہ گہرے سبز رنگ کا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین قسم کا پودا ہے جس کی اپنی ہی ایک یونیک قسم کی خاصیت ہے، لیکن اس کی اس یونیک خاصیت کی ایک وجہ اس دریا کا فرش بھی ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے، اور یہ پتھر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پودا اگتا ہے، کیونکہ اس دریا کے فرش میں فاسفورس، آئرن اور اس طرح کی دوسری بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس رینبو ریور کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن اس دریا کو وزٹ کرنے والوں کے لیے انتظامیہ نے کچھ خاص قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جو ہر کسی کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ جانا چاہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو بغیر میک اپ کے جانا پڑے گا،
ماحول کے تحفظ کے لیے پارک کے حکام زائرین کو کسی بھی قسم کی کیمیکل مصنوعات کا استعمال نہیں کرنے دیتے۔ اس میں سن سکرین، سپرے اور آئی شیڈو وغیرہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا شکریہ۔